اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اگر تم اہل زمین پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو چیزوں میں سے اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بتلا دیا کہ آپ کو جو چیز پسند ہو وہی چیز خرچ کرو، یعنی اپنے کسی بھائی کو کوئی چیز دینا ہو تو اپنی پسندیدہ چیز دے دو، ایسا نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ کے دل میں نہ بائے اور اسے آپ کسی مسلمان بھائی کو دے دو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ چیز دے دو جو تمہیں پسند ہو تو وہ چیز اسے دے دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کھانے کا سوال کیا، یعنی میں بھوکا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول میں اس کی مہمانی کروں گا، میں اسے کھانا دوں گا۔ تو حالانکہ اس کے گھر میں اتنا کھانا پڑا ہوا تھا جو اس کے اہل و عیال کا تھا، اس کے بچوں کا تھا، لیکن اس نے بچوں کو سلا دیا، بیلا پسلا کے بچوں کو سلا دیا اور اس مہمان کو لے گئے گھر میں اور چراغ بجھایا، مہمان کے ساتھ بیٹھے کھانے لگے، خود نہیں کھایا کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے، بچے بھوکے، خود بھوکا، خود کھانا نہیں کھایا لیکن مہمان کو کھلایا۔ تو دوسرے دن جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے اسے دیکھ کے مسکرایا، فرمایا کہ اے طلحہ تو نے ایسا عمل کیا کہ جس کی تعریف رب کائنات نے کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تم وہ لوگ ہو جو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہو، اگرچہ تم بھوکے ہو، اپنی بھوک کو برداشت کیا لیکن اپنے مسلمان بھائی کا خیال کیا، اسے کھلایا۔ ان کا مقصد یہ تھا جیسے ہر شخص کو کھانا پینا پسند ہے، حالانکہ جب ایک انسان بھوکا ہو جائے، اسے بھوک کی شدت ہو اور پھر اس کے اہل و عیال بھی بھوکے ہوں تو وہ اپنے اہل و عیال کو اپنی ذات کو ترجیح دے گا، لیکن ابو طلحہ جو انصاری صحابہ ہیں، اب دیکھو کہ اس نے اپنے اہل و عیال کو ترجیح نہیں دی بلکہ کسی اور کو ترجیح دی کہ میں اللہ کے لیے اسے کھلا رہا ہوں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبے ہوں کہ ہم بھی لوگوں کو ترجیح دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اگر تم اہل زمین پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہم نے زمین والوں پر رحم کرنا چھوڑ دیا تو آسمان سے ہمارے اوپر آفتیں، مصیبتیں، بلاؤں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردار ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل زمین پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج میں جا رہے ہیں، زادِ راہ اس کے ساتھ ہے، زادِ راہ یعنی حج کا جو سامان، راستے کا جو سامان، جو کھانے پینے کے سامان ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اب اس وقت گھوڑے اونٹ کی سواریاں ہوا کرتی تھی کہ یہ راستے میں جا رہے ہیں تو جب ایک مرغی ان کے سامان میں سے مر جاتا ہے، اور عبداللہ بن مبارک کا یہ نفلی حج تھا کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ حج کرتا ہے تو نفل میں شمار ہوگا۔ تو بہرحال راستے میں جا رہے تھے تو مرغی مرا، اس نے جب مرغی کو پھینکا تو ایک بچی آئی، اس نے وہ مرغی اٹھائی، بھاگنے لگی تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کے پیچھے دوڑے کہ آیا یہ مری ہوئی مرغی جو کہ جس کا کھانا حلال نہیں ہے، یہ بچی اس مرغی کو کہاں لے جا رہی ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک اس کے پیچھے ہوئے، اب وہ بچی اپنے گھر میں لے گئی اس مرغی کو، اب گھر میں لے گئی
تو والدہ نے یہ کیا کہ اب اس مرغی کو تیار کیا جائے، ان بچوں کو کھلایا جائے اور خود بھی کھایا جائے۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ ماجرا دیکھا، کہا کہ آواز دی کہ اس کا کھانا تو جائز نہیں۔ اس کی والدہ فرماتی ہیں اس کا کھانا واقعتاً جائز نہیں، لیکن حالت اضطراری ہے، یعنی بھوک کی شدت ہے، بچے بھوکے ہیں، اگر نہ کھائیں تو جان نکل جائے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب یہ کلمات سنے تو جو حج کو جا رہے تھے اپنا سارا کا سارا سامان لے آئے اس گھر میں کہ آپ اسے استعمال کرو۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ حج کو نہیں آئیں گے، آپ تو اپنا سارا سامان دے رہے ہو۔ کہا کہ آپ لوگ حج کرو، میں واپس لوٹتا ہوں، میرے لیے یہ بہتر تھا کہ میں ان کی مدد کروں۔ بہرحال ساتھی حج میں گئے۔ اب حج کیا، کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو یہ عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سال کس کا حج قبول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک کا حج قبول۔ وہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن مبارک تو تھے ہی نہیں۔ کہا کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ اللہ نے اس کی حج قبول کی، اس کی برکت سے تمہاری حج قبول کی۔ دیکھو یہ خیر خواہی ہے کہ اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں مدد کروں۔ آج اگر ہمارے دل میں جذبہ ہو، ہم رحم والا معاملہ کریں تو خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم والا معاملہ کریں گے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے رحم ہو اور لوگوں کو اچھی سی اچھی چیز ہم دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہ ہو، ہمارے اہل و عیال کو پسند نہ ہو اور وہ پرانا ہو چکا ہو اور ہم وہ لوگوں کو دے دیں۔ نہیں، بلکہ جو چیز ہمیں پسند ہو ہم وہی چیز لوگوں پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔